بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کھجور، کیلا اور مکھن کو ملا کر کھانا مفید ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنی جوانی میں روٹین سے دودھ پیتے ہیں ان کو بڑی عمر میں جا کر ہڈیوں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ ناظرین، زیادہ مرغی کا گوشت پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن میں کمی آ جائے گی۔ ناظرین، سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور سب سے بہترین پھل انگور ہے۔ ناظرین گرامی، زیادہ انڈے کھانے سے آپ کے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، جو دمے کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کو کھانے میں استعمال کیا کرے۔ ناظرین، گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ ناظرین، جو انسان ضعیف ہو جائے یا بہت کمزور ہو جائے تو اس کو گوشت میں دودھ ڈال کر پکا کر کھلائیں، اس سے اس کے بدن میں طاقت آ جائے گی۔ ناظرین، پہلی بار گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دیں، اس سے کپڑوں کا رنگ پکا ہو جائے گا۔ 1 چھوٹا چمچ دیسی اجوائن دن میں 1 بار پانی کے ہمراہ استعمال کریں، اس سے آپ کے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ ناظرین، کچے انڈے کی زردی سر پر لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا ہے تو کھانے میں پیاز کاٹ کر کھاؤ، اس سے دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، ٹھنڈی روٹی کھانا جگر کو مضبوط کرتی ہے، گرم روٹی کھانا معدے کو خراب کرتی ہے۔ ناظرین، نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھانے سے آپ کے چہرے کی تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر سننے میں کمی ہو تو کانوں میں زیتون کے تیل کے قطرے ڈالیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں اور رب ان کے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ ناظرین، ہفتے میں 2 بار مسواک کریں، زندگی بھر دانت خراب نہیں ہوں گے۔ کیلا جسم کو توانائی دیتا ہے۔ اگر کوئی دوا زبان کو کڑوی لگے تو سمجھیں کہ اس میں صحت اور خوبصورتی کا خزانہ چھپا ہے۔ ناظرین، لونگ کا دانہ اور چٹکی بھر نمک چبا لینے سے جمع ہوئی بلغم خارج ہو جاتی ہے اور نزلہ زکام میں بھی آرام ملتا ہے۔ ناظرین گرامی، یوگا کرنے سے موٹاپا اور شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے۔ کلونجی کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور شوگر جلدی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، مچھلی کھانے سے جلد چمکدار، بال لمبے اور آپ کی پلکیں گھنی ہو جاتی ہیں۔ چکوترے کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی بھی آپ کو کریم کی ضرورت نہیں پڑتی اور چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر جوڑوں میں درد ہو تو انار دانہ کھائیں، فوری آرام آ جائے گا۔ ناظرین، نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیں، پرسکون نیند آئے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم کی تھکن بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ اگر سرسوں کا تیل استعمال کریں تو اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، دودھ پینے کے بعد بند گوبھی کھانے سے آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، شکرکندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد دودھ نہ پئیں۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں آرام ملتا ہے۔ حاملہ خواتین کافی سے پرہیز کریں، یہ بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کا پانی گھول کر بالوں میں لگائیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔
ज्यादा सोने वाले अफराद में हार्ट अटैक और मोटापे का खतरा बढ़ जाता है। आयरन की कमी हो तो घर में गोभी और पालक का ज्यादा इस्तेमाल करें। अंजीर खाने से कैंसर नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। नाजरीन, रोजाना निहार मुंह मछली का टुकड़ा खा लें, 17 साल जैसी जवानी वापिस आ जाएगी। नाजरीन, दुबलापन दूर करना है तो रोजाना गन्ने का रस बाकायदगी से इस्तेमाल करें। खाने के फौरन बाद सोने की आदत बहरापन पैदा कर सकती है। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका जिगर अच्छी तरह खून बनाता रहे तो फास्ट फूड की बजाय सब्जियां खाएं। आयरन की कमी हो तो घर में गोभी और पालक का इस्तेमाल ज्यादा करें। नाजरीन, अंजीर खाने से आपको कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। नाजरीन, अंजीर शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत फायदेमंद चीज है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। नाजरीन, ज्यादा खाने वाले अफराद को लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हाथों पर मैल जम जाए तो केले के छिलके से मसलने से मैल साफ हो जाती है। नाजरीन, चिलगोजे खाने से मसाने और गुर्दों को ताकत मिलती है और सर्दियों में खाने से आपको ठंड कम महसूस होती है। नाजरीन, अगर मोतिये की शिकायत हो तो गुलाब के अर्क से आंखों को धो लिया करें। शौहर जब अपनी बीवी को मोहब्बत भरे लफ्जों से बुलाता है तो ये अल्फाज थकी हुई औरत में भी नई जान डाल देते हैं, नई ताकत पैदा कर देते हैं। जो शख्स कच्चा दूध पीता है उसकी कमर की दर्द खत्म होती है। नाजरीन, चेहरे पर ज्यादा खुश्की हो तो दूध में भिगोकर चेहरे पर लगाएं, चिल्ड की खुश्की दूर हो जाएगी। क़यामत की निशानियों में से एक ये है कि मर्द हजरात औरतों वाले फैशन अपनाएंगे। नाक में नारियल का तेल डालने से जिस्म में ताकत आती है। ज्यादा देर तक जागने की आदत दिमाग को कमजोर कर देती है। बार बार पेशाब की तकलीफ के लिए जामुन खाएं। नाजरीन, नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से आपकी सुस्ती दूर हो जाती है। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगाने से कभी भी छाले नहीं पड़ते। बैंगन का भरता खाने से सीने की बलगम खत्म हो जाती है। नाजरीन, बंद गोभी के पत्ते और उसका सालन बवासीर के मरीजों के लिए बेहतरीन गिजा और दवा है, लिहाजा इन दोनों चीजों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जरूर इस्तेमाल करें। सुहांजने की फली खाने से नजर तेज होती है, जिगर दुरुस्त रहता है, पथरी तहलील होती है और खारिश खत्म होती है। नाजरीन, रोजाना काली मिर्च खाने से मैदे में गैस नहीं बनती और वर्जिश करने से फालिज का खतरा कम हो जाता है। डिप्रेशन के शिकार इंसान आम हालात से 4 गुना ज्यादा ख्वाब देख सकते हैं। रात के वक्त चावल खाने वाले अफराद जल्द बूढ़े हो जाते हैं और सर से सफेद बाल तोड़ने से मजीद सफेद बाल आ जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, नमक वाले पानी से फर्श धोने से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। भुने हुए चने खाने से मैदा साफ रहता है और आपका चेहरा भी तरोताजा नजर आता है। नाजरीन, मोटे अफराद अगर वजन कम करना चाहते हैं तो लीमू का अचार खाएं। जिस घर में खजूर का दरख्त हो उस घर में कभी गुर्बत नहीं आती। बाल बढ़ाने के लिए नारियल का तेल लगाएं और अच्छे शैम्पू से धोएं, आपके बाल लंबे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद वॉक करें और सीढ़ियां तेज तेज उतरें। नाजरीन, अदरक और दालचीनी का कहवा पिएं। नजर की कमजोरी दूर करने के लिए फल और सब्जियां ज्यादा खाएं।
کھانے کو اچھے طریقے سے چبا چبا کر نہ کھانے سے اور تیزی سے نگل جانے سے آپ کے پیٹ پھولنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، کچے دودھ کو سانولے رنگ اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض قلب میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں، لمبا سجدہ کیا کریں۔ ناظرین، موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، وزن اور پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہو تو آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھا لینے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین گرامی، جس گھر میں بلی بچے دے تو سمجھ جاؤ وہاں جلد رزق کی فراوانی ہوگی اور کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ جو لوگ روزانہ کم از کم 12 منٹ واک کر لیتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ آنکھوں میں چمک پیدا کرنی ہے تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کریں۔ صبح دیر سے اٹھنے سے آپ کے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دہی زیادہ کھٹی ہو تو اس میں تازہ دودھ شامل کر دو، دہی میٹھا ہو جائے گا۔ جو لوگ روزانہ چیری کھا لیتے ہیں ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، انگور کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو مزید تکلیف ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔ دماغ کی گرمی ہو تو تربوز کھایا کرو۔ سفید آٹا کھانے سے معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ زندگی بھر جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ ناظرین، جن لوگوں کو گردوں کا مسئلہ ہو تو وہ کبھی بھی کیلے کا استعمال نہ کریں۔ منہ سے پانی آتا ہو تو جامن استعمال کریں کیونکہ جامن خشک ہوتا ہے۔ ناظرین، جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ لہسن کا رس دمہ کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ ناظرین، جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جلدی بڑھاپا لاتی ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے سے دانت خراب ہو سکتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اسے روزانہ 20 منٹ واک کرنی چاہیے۔ اگر موٹاپا کم کرنا ہو تو نیم گرم پانی میں لیمو کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیا کریں۔ ناظرین گرامی، دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پینے سے دمہ اور سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کلونجی کو اپنے دودھ میں لازمی شامل کریں۔ نہار منہ دہی کھاؤ، پیٹ کی گیس دور ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ کے گلے میں کوئی خراش ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا گلے میں درد ہو تو آپ چاکلیٹ کا استعمال لازمی کریں۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ اسے استعمال کرنے سے آپ کے بدن کی سستی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آم کو ٹھنڈا کیے بغیر کھاؤ، اس سے جسم کا درد دور ہو جائے گا۔ نہار منہ آم کھانے سے گھٹنوں کا درد کم ہوگا۔ آم دہی کے ساتھ کھانے سے قبض فوری کھل جائے گی۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہونٹوں کو گلابی کرنا چاہتے ہیں تو دن میں پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی بات،
اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا، کیونکہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو کہ تمہاری امیدوں کو پورا کر سکے۔ دوسری بات، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈرنا۔ کل کو جب اپنے اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو یہ کہتے نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس بات سے تمہیں علم نہ ہو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنا۔ پانچویں بات یہ فرمائی، صبر کرو۔ ہر حال میں صبر کرنا انسان کے لیے بہتر ہے، اور صبر ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا صبر کا مقام ایسا ہے جیسا کہ بدن میں سر کا مقام ہے۔ ناظرین گرامی، جو بندہ چیری کا پھل کھا لیتا ہے، ماہرین طب کا کہنا ہے کہ چیری کا استعمال جوڑوں کے درد میں انتہائی مفید ہے۔ ناظرین گرامی، چیری کا استعمال کینسر جیسے مہلک مرض کے خلاف مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کا استعمال وزن گھٹانے میں خاطر خواہ مدد فراہم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، نیند کی کمی کے شکار افراد چیری کھانے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں یا ڈپریشن میں مبتلا ہیں تو فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والے کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رہے کہ 9 گھنٹے سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور پھر صابن سے دھو لیں، داغ آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر کچا کھانے سے 7 دن میں آپ کا معدہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور زندگی بھر آپ کو معدے میں درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، رات کو بادام بھگو کر نہار منہ کھانے سے آپ کی یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے اور آپ کے جوڑ اور ہڈیوں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ گنڈیریا چوسنے سے آپ کا جگر فٹ ہو جاتا ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگائیں۔ جو عورتیں رات کو دیر سے سوتی ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں نمک شامل کر کے پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ اگر جسم سے بدبو آتی ہو تو پانی میں پھٹکڑی ملا کر غسل کریں، جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سیب کھانے سے کھانسی دور ہوتی ہے اور گنے کا رس پینے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے والوں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، جو حاملہ عورت خربوزہ زیادہ کھاتی ہے اس کا بچہ گول مٹول اور گورے رنگ کا پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کے باہر کی طرف لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ لیں۔ ناظرین، اس سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، جسمانی کمزوری ختم ہوتی ہے اور چہرہ بھی نکھر جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، خرگوش کا گوشت کھانے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی اور دمہ جیسی تکلیف بھی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، چینی کے بغیر لیمو پانی پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ رات کا کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں مثانے کی تکلیف نہ ہو، پیشاب کو نہ روکیں، کیونکہ ایسا کرنے سے مثانے کے پھٹنے اور فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔
جزاک اللہ